ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز اراکین، جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور اس تاریخی شہر کے معزز جلسے میں شریک ہونے والے حاضرین، مجھے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ بھٹکل حاضری کا موقع ملا اور میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ وقت نہ دے سکا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا اور میں مزید کچھ وقت یہاں رہ کر یہاں رہنے والی برادری کی تاریخ، واقعات اور اس تاریخی شہر کی تاریخی چیزوں کو دیکھتا، لیکن پھر زندگی میں اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ اس وقت یہ جلسہ، یہ ایک عمومی جلسہ ہے جس کو تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے بلایا گیا ہے۔ چونکہ میری گاڑی کا وقت بہت قریب ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے اصلاح معاشرے کی سلسلے میں اس کے ایک جز اور ایک پہلو پر آپ حضرات کی توجہ کو پھیرنا چاہوں گا۔ معاشرے کے معنی ہے رہن سہن کے، مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ رہن سہن میں نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے کسی دوسرے انسان کے ساتھ، چاہے اس کا دھرم اور مذہب کچھ بھی ہو، رہن سہن کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، ناواقفیت کی بنیاد پر یا غلط صحبت کی بنیاد پر یا خراب تہذیب کی بنیاد پر، ان کی اصلاح کی جائے اور اپنے معاشرے اور رہن سہن کو بہتر بنایا جائے۔ تو میں اس موضوع کو بہت سمیٹ کر وقت کی قلت اور کمی کی بنیاد پر صرف ایک بنیادی چیز پر آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہوں گا۔ انسان کے رہن سہن کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر میں ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں بھی جو بنیادی شخصیتیں ہیں جن کے ساتھ اس کا حسن معاملہ ہونا چاہیے اور جس کی طرف اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، وہ اس کی ماں جس کے کوکھ سے انسان پیدا ہوا ہے، اور اس کا وہ باپ ہے جس کی پیٹھ سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ دو بنیادی ستون اور بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلام نے اس سلسلے کے اندر ماں باپ کے حقوق کے بارے میں جتنی تاکید سے کام لیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو ایسی تاکید ماں باپ کے ساتھ حسن معاملہ کی دی ہوگی۔ موجودہ تہذیب و تمدن اور اسکول اور کالجوں کی تعلیم قرآن و
حدیث کے علوم سے دوری اور ناواقفیت اس چیز کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور ہمارے جوان ادھیڑ عمر کے لوگ، یہی نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور اللہ نے ایک مضبوط رسی خدا کی رحمت تک پہنچنے کی ان کو ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک دے رکھی ہے، لیکن وہ برے اثرات کی وجہ سے اس رسی کو پکڑ کر خدا کی رحمت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے میں اس تھوڑے سے وقت میں آپ کی توجہ ادھر لے جانا چاہوں گا۔ سب سے بنیادی چیز اسلام کے اندر، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ایک تعلیم مشترک چلی ہے، جس میں ایک حرف کا کوئی تغیر نہیں ہے، وہ تعلیم توحید خداوندی کی تعلیم ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کچھ کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے حضرت نوح کو رسول بنا کر اپنی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے جو پیغام دیا ہے یہ دیا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ قرآن دوسرے رسول کے بارے میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پہلے نبی اور دوسرے نبی کی اس تعلیم میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ کا یہ حق حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہیں ایک حرف کا فرق نہیں ہے، ایک ہی پیغام ہے، اللہ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، عبادت نہیں ہوگی۔ یہ تو اللہ کا حق تھا، اس سے ملا کر دوسرے حق کا کیا عہد لیا تھا؟ وہ دوسرا عہد کیا تھا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا حق تو اس ذات والا صفات کا ہے جو ساری جہان کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس سے ملا کر دوسرا حق ان ماں باپ کا ہے جن کو اللہ نے تیری پیدائش کے لیے واسطہ دنیا کے اندر بنایا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے حق سے ملا کر ماں باپ کا حق بیان کرتا ہے۔